بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فإذا أصدق الحدیث کتاب اللہ تعالی وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسکالر ٹی وی کی جانب سے حافظ محمد فہیم حاضر ہوں۔ آئیے آج ہم حضور قبلہ عالم غریب نواز حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خانوادہ کے چشم چراغ جناب حضرت خواجہ صاحبزادہ محمد حسن الخیر زیدہ مجدوہ سے ملاقات کرواتے ہیں۔ جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب ہم آپ سے حضور قبلہ عالم غریب نواز کے بارے میں چند سوال پوچھیں گے، آپ مہربانی فرمائیے ہم ان کے جواب دیں۔ ضرور۔ جناب قبلہ مہاروی صاحب، آپ کا سلسلہ نسب کتنے واسطوں سے حضور قبلہ عالم سرکار سے جا ملتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، شکریہ آپ کا۔ اور اس کے بعد آپ کا جو سوال ہے جی حضرت قبلہ عالم کریم غریب نواز سے میرا سلسلہ نسب 10 واسطوں سے 10ویں پشت سے ہوں جی میں، جی حضرت کے بڑے صاحبزادے حضرت خواجہ نور صمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد میں سے۔ جی جناب حضور قبلہ عالم غریب نواز، آپ نے عصری تعلیم کہاں سے حاصل کی تھی؟ حضور قبلہ عالم کریم غریب نواز نے اس دور کے جتنے جدید مدارس تھے، حضرت محمد مسعود صاحب مہار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حفظ قرآن کیا، جی اور اس کے بعد ببلانا، ڈیرہ غازی خان، پاک پتن شریف، لاہور، اور اس کے بعد دہلی سے، ان تمام جگہوں سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ کیا حضور قبلہ عالم غریب نواز آپ نے درس نظامی پڑھا تھا؟ حضور قبلہ عالم کریم غریب نواز نے باقاعدہ درس نظامی نہیں پڑھا، لیکن درس نظامی کے نصاب میں آج جتنی کتب شامل ہیں جی وہ سب حضرت نے پڑھی۔ حضور قبلہ عالم، آپ کے تعلیمی دور کا کوئی بہترین واقعہ ہو؟ حضرت قبلہ عالم کریم غریب نواز خود فرماتے ہیں جن دنوں لاہور میں حضرت کا قیام تھا جی جی کہ وہ اتنے تنگ دستی کے دن تھے، اتنے جو ہے وہ پریشانی کے عالم ہوتے تھے کہ ہمیں دن میں ایک بار کھانا نصیب ہوتا تھا، اور وہ بھی اگر قسمت سے ہو جائے، اور بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ کئی بار ہمیں گداگری کرنی پڑتی تھی۔ جی جی اور میں اور خواجہ مخمودین شیرانی جی جی جو خانقاہ شریف والے ہیں، جی جی یہ بسا اوقات پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اپنی بھوک کو قابو کرنے کے لیے۔ اس قسم کا وہ گراں دور جو ہے وہ حضرت نے گزارا۔ جی جی جناب حضور قبلہ عالم غریب نواز کے سب سے قریبی استاد محترم کون سے تھے؟ حضرت قبلہ عالم کریم غریب نواز کے اپنے شیخ کریم کے بعد اگر استاذہ کی بات کی جائے تو سب سے قریبی استاد حافظ برخوردار جی علیہ رحمت تھے۔ حافظ برخوردار جی علیہ رحمت کے بارے میں قبلہ عالم کریم غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ وہ سلسلہ چشتیہ میں بیعت تھے، اور کھانا جب کھاتے تھے، چونکہ میں مسافر تھا تو وطن تو تھا نہیں، اور جو ہے وہ غربت تھی، تو وہ ان کو جو لنگر ملتا تھا وہ اس میں میرا حصہ رکھتے تھے اور میرے ساتھ تناول فرماتے تھے، اور بسا اوقات بلکہ اکثر اوقات ان کے لنگر میں کھچڑی ہوتی تھی تو وہی کھانے کو ملتی تھی۔ جناب حضور قبلہ عالم غریب نواز، آپ کی بیعت کہاں سے ہے؟ حضرت قبلہ عالم کریم غریب نواز کی جو بیعت مبارکہ ہے وہ حضرت مولانا فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، یہ سلسلہ چشتیہ کے بالیقین مجدد ہیں اور بہت بلند پایا عالم اور ولی کامل ہیں۔ جناب حضور قبلہ عالم غریب نواز کی بیعت کا خاص واقعہ یاد ہے؟ حضرت قبلہ عالم کریم غریب نواز کی بیعت کے حوالے سے جو واقعہ مجھے یاد ہے وہ بیعت سے جو ہے وہ زیادہ حضرت کی جو پہلی حاضری ہے اپنے شیخ کے قریب۔ حضرت قبلہ عالم کریم غریب نواز خود فرماتے ہیں کہ میں جب پہلی دفعہ حاضر ہوا تو میرے بال بڑھے ہوئے، ناخن بڑھے ہوئے، انتہائی خستہ حال، 2 چادریں جن سے میں نے اپنا جسم لپیٹا ہوا، اور جب میں مولانا کریم غریب نواز کی دیوڑی پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ تخت لگا ہوا ہے، اس پہ سفید چاندی بچھی ہوئی ہے، اس پہ مولانا کریم غریب نواز جلوہ فرما ہے۔ لیکن جب حضرت فخر بادشاہ کی چشمہ عنایت اٹھی اور قبلہ عالم کریم غریب نواز پر پڑی تو آپ نے بلایا، تخت سے نیچے اترے، سینے لگایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ عرض کی پاک پتن شریف سے، کیونکہ یہ علاقہ اس وقت نواحی پاک پتن شریف ہی تھا، پاک پتن شریف تھا جو مشہور علاقہ تھا۔ تو پوچھا کہ بابا صاحب کی اولاد سے ہو؟ کہا نہیں۔ فرمایا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا حضور پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ مولانا غریب نواز نے فرمایا کہ میں تو پڑھانا موقوف کر چکا ہوں، پہلے جہاں پڑھتے ہو وہیں پڑھو۔ تو کہا کہ حافظ برخوردار جی اپنے وطن چلے گئے ہیں تو اب میں ان سے نہیں پڑھ سکتا۔ تو مولانا غریب نواز فرمائے اور مسکرائے اور فرمایا کہ ماں برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے
فصل کردن آمدی، میں تو ملانے کے لیے آیا ہوں، دوریاں بڑھانے کے لیے تو نہیں بے آیا۔ شک، تو اس کے بعد پھر آپ مولانا غریب نواز کی خدمت میں رہے، اور پھر حضرت محبوب الہی کے عرس والے دن جی جی حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی جناب میں جی جی قبلہ عالم کریم غریب نواز کو بیعت کی۔ سبحان اللہ، دہلی آنے کے بعد مولانا غریب نواز کے پہلے مرید تھے قبلہ جی عالم جی غریب نواز۔ ماشاء اللہ۔ جناب حضور قبلہ عالم غریب نواز کو اپنے شیخ کریم کی طرف سے کوئی نصیحت؟ مختلف اوقات میں مختلف نصیحتیں ملتی رہیں، جی جی وظائف اور اذکار جو ملے وہ تو علیحدہ تھے، جی اس کے علاوہ مولانا غریب نواز نے اپنی بیاض مبارک عطا کی، جس کے بارے میں ملتا ہے کہ قبلہ عالم غریب نواز کو ہر قدم پر جی اس جی میں سے کوئی نہ کوئی رہنمائی ملتی رہی۔ لیکن جو نصیحتیں قبلہ عالم کریم غریب نواز کو جی جی دہلی سے مہار شریف آتے ہوئے جی جی واپسی آخری دفعہ جب آپ آ رہے ہیں جی جی وہ 4-5 نصیحتیں اہم ہیں۔ جی ان میں ایک تو یہ ہے کہ سواری اپنے پاس اچھی رکھنا، جی جی لباس ہندی مت پہننا جی کہ اس علاقے کا یہ لباس نہیں ہے، وہ لوگ تمہیں اپنا دکھ درد کرنے جو آئیں گے نا تو وہ تو کہیں گے یہ تو کوئی اجنبی ہے، بالکل یہ تو ہمارے شناسہ آدمی ہی نہیں ہے۔ جی جی پھر ایک شہباز آئے گا، جی اس کو اپنے دامن میں گرفتار کر لینا۔ بے شک، پیر پٹھان حضرت شاہ سلیمان توسوی کے بارے جی میں ایک بادشاہ جی تم سے منسلک ہوگا، جی جی اس کی سلطنت کی حفاظت کرنا، نواب آف بہاولپور کے بارے میں یہ حکم فرمایا۔ جی اور پھر فرمایا کہ سادات اور بابا صاحب کی اولاد جی جی تمہارے دامن سے وابستہ ہوں گے، بے شک، ان کا ادب اور احترام کرنا۔ سبحان اللہ، یہ نصیحتیں مولانا غریب نواز نے رخصتی سبحان کے اللہ۔ وقت آپ کو آپ فرمائی۔ کو کس سلسلہ طریقت میں بیعت کیا گیا؟ حضرت کو چشتیہ سلسلے میں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ غریب نواز کے والد گرامی کی بیعت کہاں سے ہے؟ حضرت حندال ان کا نام تھا، ہاں اور جی، ان کی بیعت جو تھی وہ شیخ وہن کے مشائخ سے جی تھی، جی۔ حضرت عبداللہ جہانیہ کی اولاد سے ان کی بیعت تھی۔ ان کا کوئی خاص واقعہ یاد ہو؟ نہیں، ان کے حوالے سے کچھ ایسا خاص نہیں۔ قبلہ عالم سرکار کے تعلیمی خدمات کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرت قبلہ عالم کریم غریب نواز نے اس علاقے میں نئی ایک تعلیمی جہد پیدا کر دی، جی جی ایک نئی تعلیمی جو ہے نا سسٹم، جی جو جی درسی سسٹم تھا حضرت کا، جی وہ ایک کمال تھا کہ پڑھایا بھی جاتا تھا اور طلباء کو کپڑے بھی دیے جاتے تھے، جی طلباء کو لنگر بھی دیا جاتا جی تھا۔ جی تو یہ ایک بڑی دلچسپ چیز تھی جی جو کہ اس خطے میں قبلہ عالم کریم غریب نواز جی کے جی درسی نظام سے پہلے نہیں دیکھی جی گئی۔ بے شک۔ یہ ایک یونیکنیس جو ہے وہ قبلہ عالم جی کریم جی۔ غریب نواز ہے۔ جناب حضور قبلہ عالم کو قبلہ عالم کے لقب سے پکارا جاتا ہے، اس لقب کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرت قبلہ عالم کریم غریب نواز کا جو لقب مبارک ہے قبلہ عالم، جی جی یہ اتنا قدیم ہے جتنا حضرت کی ذات والا بے خود۔ شک بے شک۔ جس وقت آپ دہلی سے تشریف لے آئے، جی مہار شریف میں آپ نے مسند لگائی، جی جی تو قبلہ عالم کریم غریب نواز نے اپنا جو ارد گرد کے لوگ تھے وہ اس قدر گرویدہ ہوئے کہ وہ حضرت کے پاس جوک در جوک آنے جی لگے۔ جی تو جس وقت وہ پہنچنے لگے تو عالم نے آپ کو اپنا قبلہ ماننا شروع جی کر جی دیا۔ بے شک۔ اس کے علاوہ قبلہ عالم کریم غریب نواز کا ایک لقب فرید الاثر بھی ہے۔ جی جی تو فرید الاثر سے مراد یہ تھی کہ چونکہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس علاقے میں بڑا نام تھا، بے شک۔ تو دور حاضر میں فرید جیسی ایک شخصیت جی اس جی علاقے میں بے پھر سے شک آئی ہے، بے تو اس شک لیے حضرت کو فرید الاثر بھی کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ جناب چشت اہل بہشت اس مقولہ کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرت یہ تو میرا ایمان ہے، جی جی چشت اہل بہشت پہ تو میرا ایمان ہے کہ جو بھی چشتی ہے، شیخ کامل کے دست پر بیعت ہے چشتیہ جی جی سلسلے میں، وہ الحمدللہ بہشتی جی ہے۔ بے شک بے شک۔ جناب قبلہ عالم کے آستانِ ذیشان پر کوئی تبرکات کی تفصیل ہے؟ جی، تبرکات موجود ہیں جی خانوادے کے پاس، بے شک۔ جہاں آستانِ مبارکہ پہ تو نہیں، جی جی لیکن اہل خانہ کے پاس، خانوادے کے پاس موجود ہیں۔ ان کی زیارت بھی مخصوص لوگوں کو کروائی جی جاتی ہے۔ جی اور بس مسئلہ کچھ یہ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں جی جی کہ لوگوں نے ان تبرکات کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں دے دیں، جی جی یہ چیز ہمیں دے دیں، یہ چیز، تو وہ دی نہیں جا سکتی، جی جی وہ زیارت کے لیے، اس لیے ان کی بے شک۔ زیارت بھی مخصوص کر دی گئی۔ بالکل۔ جناب قبلہ عالم سرکار کی کوئی تصنیف و تالیف موجود نہیں، ہے؟ حضرت کی تصنیف و تالیف کوئی نہیں۔ آپ کے ملفوظات عالیہ پر کوئی مسند کتاب ہو؟ جی، خیر الاذکار شریف اور خلاصۃ الفوائد، جی اس کے علاوہ گلشن ابرار اور مناقب المحبوبین شریف بھی جی جی آپ کی مسند جو ہے مستند کتب ہیں۔ آپ کے بارے میں کوئی تحقیقی مقالہ جات لکھے گئے ہیں؟ جی، بے شمار لکھے گئے ہیں۔ جی جی جو ابھی لیٹسٹ ایک توگیرہ شریف کے نوجوان فاضل نے پی ایچ ڈی کی، جی جی انہوں نے حضرت کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے بھیرا شریف سے، جی جی تو وہ ایک اچھی چیز ہے۔ جناب آپ کی لائبریری میں تصوف اور
خصوصاً سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے کوئی نادر نایاب کتابیں موجود ہیں؟ جی حضرت بے شمار ہیں، جی جی ان کا ذکر مطلب اب یہاں ہم نہیں کر سکتے، لیکن بے شمار کتب موجود ہیں، کلمی نسخہ جات موجود ہیں۔ چشتیہ شریف میں آپ کی سرپرستی میں کوئی اشاعت کا ادارہ ہے؟ حضرت سجادہ نشین صاحب کی سرپرستی میں النور کے نام سے ایک اشاعت کا ادارہ جی موجود ہے، لیکن وہ فعال نہیں ہے اس وقت بھی، لیکن موجود ہے۔ جی علاوہ ازیں انشاءاللہ اگلے سال تک 2-3 اور ادارے جو ہیں وہ قائم ہو رہے ہیں، مختلف حضرات ہمارے جو ہے وہ اشاعتی ادارے قائم کر رہے ہیں۔ قبلہ مہاروی صاحب، حضور قبلہ عالم پاکستان، پنجاب اور خصوصاً اس بہاول نگر کی جتنی عظیم شخصیت ہیں، کیا ان کے بارے میں مدارس اور یونیورسٹیوں میں اعلیٰ درجے کا تحقیق کام کروایا جا رہا ہے؟ جی بالکل کیا جا رہا ہے۔ سرائکی ڈپارٹمنٹ بالخصوص جو اسلامیہ یونیورسٹی کا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اب 11ویں 12ویں میں سبجیکٹ سرائکی کا ایڈ کیا گیا ہے یہاں، تو اس کے اندر بھی قبلہ عالم کریم غریب نواز کے اوپر درس شامل ہے، اور مجاہد جتوئی صاحب کی محنتوں سے یہ ہوا ہے۔ حضور قبلہ عالم غریب نواز عوام الناس اور خواص کی تبلیغ کا کیا انداز تھا؟ حضرت ہر کی تبلیغ و تربیت جو تھی نا وہ مختلف انداز میں تھی۔ مثلاً پیر پٹھان غریب نواز کی تربیت کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایک علیحدہ انداز سے کی گئی۔ قبلہ عالم کریم غریب نواز ان کو کہیں لے جاتے تو بھی معمول سے نہیں ہٹنے دیتے۔ لانگری کو حکم تھا کہ اس کو سوکھی روٹی دینی ہے، خشک روٹی دینی ہے، اور اس کے علاوہ اس کو سالن کم دینا ہے۔ پھر پٹھان غریب نواز خود مناقب سلیمانیہ میں فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قبلہ عالم کریم غریب نواز کو کسی نے دعوت دی، شادی کی، تو میں بڑا خوش ہوا کہ اب تو اچھا کھانے کو ملے گا۔ لیکن جب قبلہ عالم کریم غریب نواز وہاں لے گئے تو مجھے باہر بٹھا دیا، دعوت ہو گئی، جب واپس آنے لگے تو میں دانستہ طور پر جدا رہ گیا کہ یہاں بھی وہی خشک روٹی ملی ہے، تو بہتر ہے کہ کچھ اور کھا لوں۔ میرے پاس ایک شال تھی، میں نے وہ بیچی، چاول لیے، اس کو پکایا تو وہ دیگچی گری اور ٹوٹ گئے، نانصیب ہوا۔ اب جس وقت میں جنگل سے گزرا، وہ بیابان تھا، دریائی علاقہ تھا، تو وہاں شیر سامنے آ گیا، مارے خوف کے بڑی بری حالت ہوئی۔ جب قبلہ عالم بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ارے میاں، اگر تم وہ چاول کھا لیتے اور شیر تمہیں کھا لیتا تو پھر وہ چاول تمہیں کیا فائدہ دیتے؟ تو اس قسم کی ہر شخص کے مزاج مطابق اس کی تربیت کی جاتی تھی یہاں۔ یہ ایسا درسگاہ تھی، یہ ایسا مکتب تھا۔ کیا آپ تدریس فرماتے تھے؟ جی، قبلہ عالم کریم غریب نواز خود تدریس فرماتے تھے۔ آپ کے مکتوبات شریف کے بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ جی، مکتوبات شریف آپ کے مختلف اوقات میں چھپتے رہے ہیں۔ مکتوبات مہاروی میں بھی کئی سارے چھپے ہیں، اس کے علاوہ حضور قبلہ عالم احوال و مناقب میں بھی چھپے ہیں۔ حضرت کے کلمی مکتوبات جو فارسی ہیں، ان کا ایک نادر نسخہ مجھے اجمیر شریف سے عاطف کاظمی صاحب نے عطا کیا تھا، جو محمد مسعود صاحب اس وقت کے خادم اجمیر شریف کے نام تھا۔ وہ بھی حضور قبلہ عالم احوال و مناقب میں اس کا ترجمہ بھی چھپ چکا ہے۔ تو اس طرح موجود ہیں اور چھپتے رہتے ہیں۔ ہم حضور قبلہ عالم سرکار کے آستانِ ذیشان پر حاضر ہیں۔ اب اذان کا ٹائم ہو گیا ہے، اذان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو بیک۔ جناب، آپ نے تعلیم کی ابتدا کہاں سے کی اور آپ کے سب سے پہلے استاد محترم کون سے ہیں؟ جی، حرف اول کے لیے بسم اللہ خوانی کے لیے مجھے والد صاحب علیہ رحمت اور دادا جان علیہ رحمت نے حافظ محمد امیر دین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو بیشتر حضرات مہار شریف کے استاد ہیں، حضرت میاں نور جہانیہ صاحب علیہ رحمت، حضرت موجودہ سجادہ نشین صاحب، ان تمام کے استاد ہیں، تو ان کی خدمت میں بھیجا، اور یہ جو کچھ ہے یہ انہی کا صدقہ ہے جو الف انہوں نے پڑھایا۔ بس اس کے بعد تو پھر مختلف مکتب جو ہیں وہ ہم نے چھانے ہیں۔ جناب، آپ کی بیعت کہاں سے ہے؟ جی، میری بیعت توسہ شریف سے، حضرت خواجہ غلام اللہ بخش خان صاحب۔ آپ کے والد گرامی کی بیعت کہاں سے؟ جی، میرے والد گرامی کی بیعت بھی توسہ شریف سے، حضرت خواجہ غلام نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھی۔ آپ کے والد گرامی جب حضور قبلہ عالم غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے جی، تو آپ کا انداز کیا تھا؟ ہمارے صرف والد صاحب کا نہیں بلکہ جتنے بھی ہمارے بزرگان ہیں، اکابرین ہیں، ان کا ایک بڑا نرالا انداز ہے جب وہ یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ مرکزی دروازے کو بوسہ دیتے ہیں، اور اس کو بوسہ دینے کے بعد
आस्थान शरीफ पे जब हाजिर होते हैं तो ये जो मजलिस खाना आपको पीछे नज़र जी, आ जी। रहा है, इसके जिस भी दरवाजे से दाखिल हों इसकी चौखट पर भी बोसा दिया जाता है। फिर किबला आलम करीम गरीब नवाज़ की चौखट पे बोसा होता है, और उसके बाद किबला आलम करीम गरीब नवाज़ की मज़ार अक़दस के आगे जो फ़र्श है उसको चूमते हैं। और ये चिश्तियों का ख़ास तरीका है। हज़रत महबूब इलाही गरीब नवाज़ के मलफूज़ात में फ़वादुल फ़वाद शरीफ में हमें मिलता है जी जी कि महबूब इलाही गरीब नवाज़ फरमाते हैं कि मेरे दिल में आता है जी कि ये जो आने वाले हैं जब फ़र्श चूमते हैं मैं इनको रोक दूँ, जी जी तो लेकिन फिर मुझे ख़याल आता है जी जी कि ए निज़ाम तू भी तो जब फ़रीद की बारगाह में हाज़िर होता था यही कुछ करता रहा, मैं कैसे रोकूँ अब इनको। तो फिर उसके बाद मज़ार शरीफ पर हाज़िरी होती है, ख़त्म शरीफ पढ़ते हैं, दुआ के बाद अपनी अर्ज़ो जो होती है वो हज़रत की बारगाह में पेश करते हैं। आपके वालिद ग्रामी बहुत मशहूर शायर थे, उनका कोई कलाम आप जी, वालिद साहब अला रहमत शायरी किया करते थे, जी जी और उनका जो मशहूर कलाम है वो खुशा बख्ते रसा क्या साहिबे आला मकामी हूँ, सुलेमानी करीमी हूँ, मैं महमूदी निज़ामी हूँ, माशाल्लाह मेरे मुर्शिद का दामन जब से मेरे हाथ आया है, जी जी हर एक गम से बरी हूँ मैं दलील शाद कामी हूँ, माशाल्लाह और फ़िदाए कुतुब हूँ गंजे शकर का नाम लेवा हूँ, जी बेशक सगे ख्वाजा हूँ और खाके अबू इसहाक शामी हूँ, हम है निस्बत मुझको महबूब इलाही की चौखट से, जी, जी। बहमदिल्ला रहे किस्मत में मैं यूं भी निज़ामी हूँ, माशाल्लाह शर्फ हासिल है मुझको किबलाए आलम की गदाई का, माशाल्लाह हूँ गर्चे ज़र्राए कम तर पर माहे तमामी हूँ। और इसका एक शेर है कि मेरा मशरब है चिश्ती, मोहब्बत मेरा मजहब है, मैं अहले चिश्त का बंदा हूँ, उल्फत का पयामी हूँ। सुभान अल्लाह। ना आपने कलाम लिखने की इब्तिदा की तो आपको याद है कि आपने सबसे पहले कौन सा कलाम लिखा? नहीं हज़रत, मुझे ये तो याद नहीं है कि सबसे पहले क्या लिखा था, जी जी लेकिन जिस वक्त मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी कापी पर एक शेर लिखा हुआ था जो वालिद साहब अलैहि रहमत ने पढ़ लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह तो वालिद साहब अलैहि रहमत ने मुझे बुलाया और फरमाया कि ये क्या है, ये जी, 2006 या 7 का गालिबन। जी, तो जी। मैंने कहा कि हज़रत ये बस है, फरमाने लगे कि अगर ये लिखना है तो जी, फिर जी। इसको सीखो भी सही, बेशक इसको सिर्फ खाना पूरी इसके साथ नहीं करनी, जी इसको जी सीखना भी है। माशाल्लाह तो फिर बाकायदा अपनी ज़िंदगी में 2009 तक वो मुझे इसकी मश्क देते रहे, माशाल्लाह मैं उनसे सीखता रहा। ये जी जी जनाब आपके बहुत मशहूर कलाम है, अपना कोई हमें कलाम सुनाएं। जी, मैंने किबला आलम करीम गरीब नवाज़ की बारगाह में चूँकि बेशुमार चीज़ें लिखी हैं। बेशक मसलन मेरा एक शेर है कि चुपचाप जाके किबला ए आलम के पेश हो, जी जी मुश्किल है जो भी वो ही आसान कराएंगे। बेशक बेशक इसके अलावा जिन दिनों लॉकडाउन था जी जी तो दरगाह शरीफ बंद थी, जी तो जी मैं मरकज़ी दरवाजे के बाहर हाजिर था और मैंने वहाँ खड़े होकर ये लिखा था कि या शहे किबला ए आलम दो जहाँ के दस्तगीर, बेशक मर्ग है दूरी तेरी चौखट से मेरे वास्ते। बेशक और इसी तरह किबला आलम करीम गरीब नवाज़ की बारगाह में जो बेशुमार चीज़ें लिखी हैं उनमें मेरी एक जो पसंदीदा, मेरी अपनी पंजाबी जी जी बल्कि अपनी ज़ुबान में लिखी हुई एक मनकबत है, जी वो कुछ यूँ है कि हर दम है दिल ते घाबर, जी जी मी अखियाँ ने लाया ही, जी घुट घुट सहवा जीवा हरदम, नाजुक वेला आया ही, और तेरे बाजों कौन वसीला, जी होर जी किनों बुलाया ही, बेशक पहुँच महार शरीफ दे साइयां, जी जी क्यों इतना चिर लाया ही, सदका पीर फखर जहां दा, जी सुन ले मेरी जारी नूं, जी जी अपने दामन विच पनाह दे, जी जी मैं गमां दी मारी नूं, जी जी जग ए सारा थू थू आखे, जी जी आवे ना गम खारी नूं, बेशक नूर मोहम्मद किबलाए आलम, तेरा विरद पकाया ही, पहुँच महार शरीफ दे साइयां। और मेरे अपने ये जज्बात थे कि बलपन अंदर सदमा चाया, मैं लागर यतीमी दा, जी जी जगते मैनू आसरा हा बस, तेरी शान करीमी दा, बेशक फेर ना नजरा किबला आलम, बेशक सदका शान रहीमी दा, बेशक और पीर किबला आलम सोहना, जी जी तेनू हथ फड़ाया ही, अल्लाह पहुँच महार शरीफ जी, दे साइयां, क्यों इतना चिर लाया ही। और इसका मक्ता था कि दरते अर्जा लेके हाजिर, पीरा तेरा हसाई, जी जी इसते नजर करम दी भाली, जी जी एडा डाह परेशान, और तेरा खादिम तेरा मंगता, जी जी तेरे ते कुल्ले ईमाही, बेशक ते लेते उम्मीदां सद हजारां, जी दर जी तेरे ते आया ही, बेशक पहुँच महार शरीफ दे साइयां, जी जी क्यों इतना चिर लाया ही। किबला आलम बादशाह की बारगाह में तो जब भी हाजिर हुए हैं एक जी, नई जी। चीज़, एक नया
منظوم عرض. مثلا میں نے کرونا کے دنوں میں ہی حضرت کی طرف منہ کر کے لکھا کہ ہے آپ سے عاجز کی رجا کی بلائے عالم، ہو دور میرے گھر سے وبا کی بلائے عالم. اور اس کا مقطع میں نے لکھا تھا کہ ہے مرض کرونا ہساں موزی تو کیا غم، ہے مرض کرونا ہساں موزی تو کیا غم، شافی ہیں با فضل خدا کی بلائے عالم. تو الحمدللہ حضرت کی بارگاہ میں تو بہت کچھ لکھا ہے. اس مکتب کا طالب علم ہوں اور حضرت کی غلامی میسر ہے. جناب آپ کے تعلیمی دور کا کوئی خاص واقعہ ہو؟ حضرت تعلیمی دور جو ہے وہ صادق میں گزرا، اور صادق کے بارے میں تو میں نے یہی لکھا تھا کہ وہ باتیں یاد آتی ہیں، فسانے یاد آتے ہیں، مجھے صادق کے وہ دلکش زمانے یاد آتے ہیں. تو صادق میں ہی تمام عمر ہم نے بسر کی، اور وہ میری شخصیت پر، میری زندگی پر صادق کا ایک گہرا اثر ہے. میں نے 12 سال 10 سے 12 سال کا عرصہ جو ہے وہ صادق پبلک اسکول باولپور میں گزارا، اور وہاں سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا. نواب صاحب نے اس درس گاہ کی بنیاد ایسی رکھی کہ یہ بیک وقت دینی اور دنیاوی تعلیم و تربیت کا ایک اماج گاہ ہے. بالکل وہ بہت چیزیں ہیں اس میں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو بیان کیا جا سکے. بس یہی ہے کہ وہ یادیں جو ہیں وہ دل میں موجود ہیں. محرر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. اسکالر ٹی وی کے ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.